بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ نہ کیا جائے، نرمی و محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکلیف میں مبتلا کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک پر کپڑا رسیاں ڈال کر اور منہ کے بل گرا دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیروں، نیزوں اور پتھروں سے لہولہان کرنے والے، ذہنی تکلیف دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل و اصحاب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دلوں سے نکال دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود ان کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت حبیب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تیار کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لیں، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی تین عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تو تم اسے نواز دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے۔ شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں، وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ خوش قسمت انسان کون ہے، اس کے اندر تین باتیں موجود تھیں، جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ،
وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر 2 جو تم سے تعلق توڑے تو تم مجھ سے تعلق جوڑو، نبی نے فرمایا نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کی درس اخلاقی دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ بتانے پہ پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار عرض کی، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ سوال دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ۔ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی اور غلطیوں پر غلطی کرتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرتی، نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں میں بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کو یہ سزا دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیوی بچوں کو کھانا مل جائے۔ اپنی فیملی کی ہر چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، روزی کماتا ہے، تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے خوش آمدید کرنے کے ظالم بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ جس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اگر کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے، نہیں نہیں، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا، جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ، اور عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تو وہی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے تو سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی تو میں نے کہا کہ جھوٹ تو نہیں بولا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، اللہ تعالیٰ تیرے اس جھوٹ پر بھی تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں،
جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہے، لیکن وہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تعلق توڑنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔